अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भाई बच्चों, हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ बायोकेमिस्ट्री। बेटे, आपको ये जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये मिस उस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मेरा नाम डॉक्टर लाइबा है, ठीक है। नाउ अब मैं ज़रा पहले आप लोगों का चैप्टर निकाल लूँ बायोकेमिस्ट्री का। ओके फाइन, हियर so here it is. No, it is chapter number 6. Okay class, now what is the word biochemistry means? देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड केमिस्ट्री का मतलब तो आप सबको पता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है ना, बेसिकली स्टडी होती है लाइफ की, मतलब केमिस्ट्री और लाइफ का जो रिलेशन है ना उसकी स्टडी होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं और वो हमारे पास होते हैं 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स होते हैं। मतलब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, कौन से 6 एलिमेंट्स होते हैं बायो एलिमेंट्स? वो 6 हमारे पास होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, जिसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं CHONSP। और ये इसकी ट्रिक है इन 6 एलिमेंट्स को याद करने की चांस, ठीक है। नाउ देखिए बेटा, ये एलिमेंट्स आपको पढ़ाने का मकसद क्या है, ताकि आपको ये पता चले कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं आपसे पूछूँ ये कौन से बेसिक एलिमेंट से बना है, तो बेटा ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। यानी कि ये जो आपको 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स, ये सारे के सारे किससे बने हैं? सब बने हैं बायो एलिमेंट से। किसी के अंदर नाइट्रोजन है, जैसे आप प्रोटीन को पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सही। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास सबसे पहला है कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें। देखो, बायोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ की हम स्टडी करेंगे। ऐसी ब्रांच हैगी साइंस केमिस्ट्री की जो डील करती है, जो हमारे पास, जिसमें हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं केमिकल और फिज़िकल प्रोसेसेस जो लिविंग सिस्टम के अंदर चले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज आता है हमारी बॉडी के अंदर। अब ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है? ग्लूकोज हमारे पास स्टोर होता है क्या कहते हैं, जब हम उसको तोड़ते हैंगे एक कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, फिर ये जाकर हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। यानी ये केमिकल प्रोसेस है ना। अब ये किस तरह से हो रहा है उसको बेसिकली हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। और बायोकेमिस्ट्री डॉक्टरेट की लाइन में, अगर कोई बच्चे ने आगे जाके प्री मेडिकल चूज़ करना है और उसे डॉक्टर बनना है, तो एक बात याद रखें कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। चैप्टर नहीं होगा, ये पूरा एक बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपको इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या होता है, इट फोकसेस ऑन व्हाट हैपनिंग इनसाइड द सेल्स। हमें पता चलता है कि सेल्स के अंदर क्या हो रहा है और सेल के बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, हम आगे देखते हैं। देखो, बायोकेमिस्ट्री को मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगी? आई कैन डिफ़ाइन बायोकेमिस्ट्री लाइक द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज एंड प्रोसेसेस दैट अकर। देखो, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर आप केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और उन प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं ना, मतलब कोई चीज़ बन रही है बेटा, सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस है, उसमें हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास कार्बन, वाटर और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट से हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है। फिर इंसानों में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में। दिस इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है? हिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री।
دیکھو بایو کیمسٹری جو ہے وہ 19 سینچری سے چلتی آ رہی ہے. فرسٹ ٹائم جو ورڈ بایو کیمسٹری یوز کیا تھا نا وہ کارل نیوبرگ نے یوز کیا تھا 1903 میں. دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ کھانا جو ہے نا وہ زمین پر نا بہت ایسنشیل ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ بیسکلی دیکھو جیسے بائکس کو چلانے کے لیے فیول ہوتا ہے نا, ایسے ہی آپ لوگوں کو بھی اپنی ورکنگ کرنے کے لیے فیول ریکوائرڈ ہوتا ہے. اینڈ دیٹ فلوئڈ از, وہ فلوئڈ آپ کے پاس آپ کا فوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فوڈ فیولس میٹابولک پروسیسز. فوڈ جو ہوتا ہے گا وہ بیسکلی ہمارے اندر جو میٹابولک پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ گلوکوز بننا, گلوکوز کو کنورٹ ہونا گلائکوجین میں, یہ تمام پروسیسز ہمارے پاس میٹابولک پروسیسز کہلاتے ہیں. ناؤ دیکھو ہوتا کیا ہے گا ہمارے پاس نا جو کمپلیکس فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں جیسے کہ گلوکوز تھا, اس کو توڑا جاتا ہے چھوٹے سے پارٹیکل کے اندر, جس کی وجہ سے ہمیں کیا ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. لائک بھائی کیا ضرورت پڑی ہے گلوکوز کو گلائکوجن میں توڑنے کی؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے گا کہ بھائی ہم گلوکوز کو ہی ڈائریکٹ اسٹور کر لیں. بیٹے جب آپ گلوکوز کو گلائکوجن میں توڑیں گے نا تو آپ کو ایک انرجی رچ مالیکیول ملے گا, اینڈ دیٹ مالیکیول از ATP. دا فل فارم آف ATP از ایڈینوس ٹرائی فاسفیٹ. ناؤ تو ہمیں بیسکلی کیا ریکوائرڈ ہوتا ہے, ہمیں بیسکلی ریکوائرڈ ہوتی ہے یہ انرجی, جس کی وجہ سے جس انرجی کو پانے کے لیے ہم کسی بھی کمپلیکس کمپاؤنڈ کو کنورٹ کرتے ہیں سمپلیسٹ ون میں. اف وی آر کنورٹنگ اے کمپلیکس کمپاؤنڈ انٹو اے سمپلر ون کمپاؤنڈ اینڈ اٹ پرووائڈ انرجی, اور وہ ہمیں انرجی دیتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کیٹابولزم. یہ ورڈ یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وائی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ سمپل مطلب جو سمپل مالیکولز ان کو کمپلیکس کمپاؤنڈس میں کر کے اسٹور کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس اینابولزم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ بایولوجی اور کیمسٹری دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپوز کرتی ہیں, دونوں کے جو اپوزنگ پروسیسز ہوتی ہیں اس کو کاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم سب سے پہلے ریڈ کر لیتے ہیں بایو کیمسٹری. ساری چیزیں نا فردر ایکسٹرا چیزیں تھیں جو اتنا امپورٹنس کے حامل نہیں ہیں, بس آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کاربوہائیڈریٹس, بیٹا کاربوہائیڈریٹس میں ورڈ کاربوہائیڈریٹ پہ فوکس کرو. کاربن ہائیڈریٹس یعنی کہ واٹر H2O. اگر میں آپ سے پوچھوں دا اندر نیم آف کاربوہائیڈریٹس تو اٹ از ہائیڈریٹڈ کاربن. کاربوہائیڈریٹس جو ہوتے ہیں وہ جنرلی ہمیں ملتے ہیں نیچرلی, ہمیں کہاں سے ملتے ہیں, قدرتی طور پہ ہمیں ملتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ سے, جیسے کہ ہمارے کھانے سے ملتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ بھائی کیلشیم ہے, تو آپ بولیں گے کہ بھائی ہم پالک کھاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے گا, ہمیں کیلشیم ملتا ہے گا. اس طرح سے اگر میں پوچھوں کہ کاربوہائیڈریٹ ہمیں کس سے ملتے ہیں تو بیٹا پوٹیٹو سے ملتے ہیں, آلو سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, آلو کھانے سے. جنرلی دی کنٹین ایلیمنٹس لائک کاربن, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 ایلیمنٹ سے مل کے بنتے ہیں. جو سب سے زیادہ ان میں جو 3 ایلیمنٹس پائے جاتے ہوتے ہیں کاربن, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, اور اس کا جو جنرل فارمولا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے 6XH2ONY. مطلب اگر فار ایگزامپل میرے پاس X کی کوئی ویلیو ہے تو یہاں Y پہ بھی امپلائی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا بھائی ہمارے پاس اس کے اندر دیکھو H2O جو ہے نا, یعنی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہے نا اس کے اندر واٹر اور ہائیڈروجن کا جو ریشو ہے نا وہ کیسا ہے, وہ ہمارے پاس 2:1 کے ایکول ہے. یعنی کہ اگر میں پوچھوں کہ آپ کاربوہائیڈریٹ کو ہائیڈریٹڈ کاربن کیوں کہہ رہیں گے, تو یہ اس بات سے بھی پروو ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کے اندر جو ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے نا وہ سیم ایز جیسے واٹر کا فارمولا ہوتا ہے اس کی طرح پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, the structure analysis showed that these molecules contain aldehyde group. دیکھو اگر ہم گروپس پڑھ کے آ رہے ہیں, فنکشن گروپس پڑھ کے آ رہے ہیں آرگینک میں, تو بیٹا جب ہم نے ان کا اسٹرکچر انالائز کیا, ہم نے ان کے اسٹرکچرلی طور پہ انہیں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا ان کے اندر الڈیہائڈ موجود ہوتا ہے, الڈیہائڈک گروپ موجود ہوتا ہے اور کیٹونک گروپ ہوتا ہے. الڈیہائڈک گروپ یہ والا گروپ, ٹھیک ہے, اور کیٹونک گروپ یہ والا گروپ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, جس کے دونوں طرف الکائل ریڈیکل اٹیچ ہوتے ہیں. بیسکلی کاربوہائیڈریٹ اپنے اندر واٹر نہیں رکھتے, لیکن یہ اپنے اندر واٹر اور ہائیڈروجن کا جو ریشو رکھتے ہیں نا, ہائیڈروجن اور آکسیجن کا, وہ سیم ایز اے ریشو آف واٹر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا بھائی ہم آگے دیکھتے ہیں. اس کے اندر الڈیہائڈ اور کیٹونک گروپس تو ہوتے ہی ہیں, لیکن ساتھ میں ہائیڈروکسائل یعنی کہ الکوہولک گروپس بھی موجود ہوتے ہیں.
یہ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں 10 کاربوہائیڈریٹس ڈیفائنڈ ایز، اگر میں آپ سے بولوں کہ کاربوہائیڈریٹس کی ڈیفینیشن لکھیں تو واٹ از دا ڈیفینیشن آف کاربوہائیڈریٹ؟ اٹ از پولی ہائیڈروکسی الڈیہائڈس اور پولی ہائیڈروکسی کیٹون اور لارج مالیکولس دیٹ پروڈیوس دیز کمپاؤنڈس آن ہائیڈرولیسس. دیکھو اس کو اتنا نہیں لمبا کرتے، ہم اس کو سمپلی ایسے سمجھتے ہیں کہ بیٹا پولی ہائیڈروکسی الڈیہائڈس یعنی کہ ایسے الڈیہائڈس جن کے ساتھ بہت سارے OH گروپ اٹیچ ہو، یا ایسے کیٹونک گروپ جن کے ساتھ بہت سارے ہائیڈروکسی یعنی کہ وہی الکوہلک گروپ OH موجود ہو، وہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹ. جس کو اگر آپ ہائیڈرولائز توڑنا چاہیں نا پانی کی موجودگی میں تو توڑ سکتے ہیں. The carbohydrates which contain aldehyde groups are generally termed as aldoses. وہ carbohydrates جن کے پاس aldehyde موجود ہے وہ aldoses کہلاتے ہیں. And those carbohydrates which contain ketone group are termed as ketoses. Now, majority of carbohydrates جو ہوتے ہیں نا ان کا ٹیسٹ سویٹ ہوتا ہے. آلو کھاتے ہو؟ آلو موسٹلی سویٹ ہوتے ہیں گے، ٹھیک ہے، کڑوے نہیں ہوتے ہیں گے، ان کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے گا. صحیح، لائک سویٹ پوٹیٹو. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے ایک قسم کی شوگر جس کو ہم کہتے ہیں سیکرائڈ. ٹھیک ہے، سیکرائڈ کا مطلب ہی بیسکلی شوگر ہوتا ہے. یہ سیکرم ورڈ سے نکلا ہے جو کہ لیٹن ہے. کاربوہائیڈریٹ کی ایک پراپرٹی ہوتی ہے گی اور وہ پراپرٹی یہ ہوتی ہے گی کہ یہ پلین پولرائز لائٹ کے اراؤنڈ روٹیٹ کر سکتے ہیں. اچھا بھائی، پلین پولرائز لائٹ کے اراؤنڈ روٹیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر ایک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، دیکھو گلوکوز ہے نا C6H12O6، دو طرح کے گلوکوز بنتے ہیں، ڈی گلوکوز اور ایل گلوکوز. بھائی کیوں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی ایک میں OH جو ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو ایک میں OH جو ہوتا ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ لگا ہوا ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. تو بیٹا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں نا، وہ پولرائز لائٹ جو ہوتی ہے نا، جو کلاک وائز ہوتی ہے گی، وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں گے ڈیکسٹرو روٹیٹری. مطلب کہ وہ پولرائز لائٹ کلاک وائز اگر وہ موو کروائے، مطلب کہ اگر وہ کاربنس کو موو کرواتی ہے کلاک وائز تو وہ ہمارے پاس ڈیکسٹرو روٹیٹری کہلاتی ہے، اور جو اینٹی کلاک وائز کراتی ہے وہ لیوو روٹیٹری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، اب ہمارے پاس دیکھیں اگلا جو ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف کاربوہائیڈریٹ، جس کو ہم لوگ کریں گے اگلے لیکچر میں. ابھی جو ہے ہم لوگ پارٹ 1 کے اندر فی الحال یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. اگلے میں ہم جو ہے اس کی فردر جو ٹائپس ہے اسے اور فنکشن کو اسٹڈی کریں گے. تب تک اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، اپنے کویشچن ریز کیا کریں، تو میں ان دا لاسٹ آف لیکچر آپ لوگ کی کوئریز پہ بھی ویڈیو بنا دیا کروں گی، کیونکہ مجھے نہیں پتا نا کہ کچھ چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں پتہ ہیں یا نہیں ہے. تو جو بھی ایشو ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.